وقال الله تبارك وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة۔ سورہ توبہ کی 24 نمبر کی آیت ہے اور سورہ انفال کی 60 نمبر کی آیت کا کچھ حصہ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے لوگوں سے کہ اگر تمہارے ماں باپ، تمہارے بھائی بہن، تمہاری بیویاں اور تمہارے خاندان اور وہ مال جو تم نے محنت سے کمایا ہے اور تجارت و کاروبار جس کا گھاٹا اور نقصان سے تم ڈرتے ہو، اور تمہارے رہنے کے وہ مکانات جن کو تم پسند کرتے ہو، اگر یہ تمام چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جان و مال لگا دینے سے زیادہ اگر تمہیں محبوب ہیں تو پھر انتظار کرو کہ اللہ کا کوئی حکم تمہارے بارے میں آ جائے، اور اللہ کے فرمان کا جو لوگ لحاظ نہیں رکھتے اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ ایک روایت ہے متفق علیہ کہ تمام مومنین کی مثال آپس میں محبت سے رہنے کے سلسلے میں، ایک دوسرے پر مہربانی کرنے کے سلسلے میں، ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے کے سلسلے میں ایک جسم کی طرح ہے کہ اگر اس جسم کا ایک عضو تکلیف محسوس کرتا ہے یا تکلیف سے دوچار ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے اسے، تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ یہ مذکورہ جو آیت ہے اس میں بدلتے حالات میں کون سا رویہ اللہ کی مدد کو متوجہ کرنے کے لیے مددگار ہو سکتا ہے اور کون سا رویہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے سکتا ہے، یہ دونوں چیزیں اس آیت میں بتائی گئی ہیں۔ پچھلے دنوں کچھ ایسے واقعات اور کچھ ایسے انسیڈنٹس ہوئے ہیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کرنا مسلمانوں کے لیے از حد ضروری ہو گیا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے، اس کو کئی مرتبہ ہم نے خطبے میں بتایا ہے کہ حالات کا بدلنا یہ اتفاقی نہیں ہے، یہ ایکسیڈنٹلی حالات نہیں بدل رہے ایسے ہی اچانک۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے منصوبے اور پلان کا حصہ ہے حالات کا بدلنا، جو بھی حالات جہاں کہیں بھی بدل رہے ہو۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن و رات ہیں، یہ زمانہ ہے جس کو ہم مسلسل بدلتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان میں۔
تو یہ بدلتے رہنا جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے منصوبے کا حصہ ہے۔ کوئی قوم ہمیشہ ایک حالت پر کبھی باقی نہیں رہے گی، کوئی قوم، اس میں مسلمان ہو یا اس کے علاوہ اور کوئی قوم ہو۔ اگر کسی کا آج عروج ہے تو آئندہ آنے والے دنوں میں اس کا زوال یقینی ہے، اور اگر آج کوئی زوال کی حالت میں ہے تو اس کا عروج لازمی طور پہ ہونا ہے۔ وجہ کیوں ایسا؟ ہیومن لائف جو ہے نا، انسانی زندگی، اس کا ریزن، اس کا پرپز کیا ہے اصل میں؟ ہیومن لائف، دا پرپز آف ہیومن لائف، انسانی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آپ یہ سائیکولوجی کے پروفیسر سے پوچھئے، میڈیکل سائنس پڑھانے والوں سے پوچھئے، سوشل سائنس پڑھانے والوں سے پوچھئے، ماڈرن سائنس جو پڑھ رہے ہیں ہم لوگ ان سے پوچھئے، دا پرپز آف ہیومن لائف آن ارتھ، زمین پر انسانی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیوں ہے انسان یہاں پہ؟ تو کوئی کچھ بتائے گا، کوئی کچھ بتائے گا۔ اکثر تو وہ بتائیں گے جو مشرکین مکہ نے بتایا تھا اس کو، اور اسی جواب کی کچھ بدلی ہوئی شکلیں ہوں گی جو آج ہم کو اس کے جوابات اور آنسرز ملیں گے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، ہماری زندگی کیا ہے؟ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ نموت و نحیا، ہم یہاں زندہ ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں۔ نموت و نحیا، ہم یہاں زندہ ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، بس ختم۔ دیٹ از لائف آف ہیومن، یہ ہے انسانی زندگی۔ ایک بچہ یہاں پہ پیدا ہو گیا، بڑا ہو گیا، کچھ پڑھ لکھ کر کے کچھ بن گیا یا ایسے ہی رہ گیا، اس کی شادی ہو گئی، اس کے بچے ہو گئے، وہ بڑا ہو گیا اور مر گیا، بس اتنا ہی ہے۔ یہ عام لوگوں کی سوچ ہے۔ قرآن کا اس معاملے میں کیا کہنا ہے؟ آپ اٹھائیے سورہ ملک کو، اٹھائیے 29واں پارہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات جس کی ملکیت میں آسمان و زمین کی تمام چیزیں ہیں، انکلوڈنگ آسمان و زمین، سب کچھ جانتا بھی ہے، سب کچھ، ہر طرح کا علم بھی رکھتا ہے۔ هو الذی، جس کے ہاتھ میں آسمان و زمین کا کنٹرول ہے، جو آسمان و زمین کا کریٹر، خالق بھی ہے، پیدا کرنے والا بھی ہے، مالک بھی ہے، اس کا اونر بھی ہے، اور اس کا سسٹینر بھی ہے، اس کی ضروریات کو پورا کرنے والا بھی ہے، خالق بھی، مالک بھی، رب بھی وہی ہے، اس کا انتظام بھی وہی کر رہا ہے پورا کے پورا، ایڈمنسٹریٹر بھی وہی ہے، سب کچھ۔ اس نے خلق الموت والحیات، زندگی اور موت کو بنایا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے کہ جو فریڈم دی گئی ہے انسان کو، جو آزادی دی گئی ہے انسان کو زندگی گزارنے کی، یا تو وہ ظلم کا راستہ اختیار کرے یا عدل و انصاف کا راستہ اختیار کرے، وہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے یا اپنی من کی زندگی گزارے، وہ تواضع کی زندگی گزارے یا تکبر کی زندگی گزارے۔ اس کو جانچنے کے لیے ہم نے زندگی اور موت کو بنایا ہے۔ کون آدمی اس کو ملی ہوئی آزادی کا صحیح استعمال کرتا ہے اور کون انسان اس کی ملی ہوئی آزادی کا غلط استعمال کرتا ہے، یہ جانچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے انسان کو۔ اور ظاہر بات ہے جانچ جو ہوتی ہے یا ٹیسٹ ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے، ایگزام ہوتا ہے، وہ طالب علم کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی طرف سے جو آزمائش ہوگی وہ انسانوں کی مرضی کے مطابق نہیں ہوگی۔
ہمارا دل چاہتا ہے کہ مسلمان مظلوم رہیں، ہماری مرضی یہ ہے کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہوں اور ذلیل ہوں، ہم غیر محفوظ ہوں، ہماری مرضی نہیں ہے، لیکن اللہ کا منشا وہی ہے۔ یعنی یہاں پر ہوگا وہ جو اللہ کی منشا اور اللہ کی مرضی ہے، اس کو بھی اللہ نے قرآن مجید میں کلیئر بتا دیا ہے، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، تمہارے اور اہل کتاب کے من اور مرضی کے مطابق یہاں پہ کچھ اللہ کا منصوبہ نہیں چلتا ہے، یہاں تو منصوبہ چلتا ہے اللہ کا، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، کائنات کا رب جو چاہتا ہے وہ یہاں پر ہوتا ہے، ہمارے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ ہر ایک کو پورا پورا موقع دیتا ہے، اس کا پورا مدت پوری ہونے تک موقع دیتا ہے اللہ تعالیٰ، تو وہ مدت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو یہ حالات بدل رہے ہیں اور بدلتے جائیں گے۔ ابھی ایک صاحب آئے تھے یہاں شولاپور میں، اہل علم میں سے، انہوں نے ایک اچھی مثال دی۔ ہماری ماں بہنیں جو ہوتی ہیں روٹیاں بناتی ہیں، تو توے پر جو روٹی سیکتی ہیں وہ تو ایک طرف سیکنے کے بعد میں اس کو پھر پلٹنا ہوتا ہے، دوسری طرف بھی روٹی پک جائے، تو اس کے لیے وہ روٹی کو ایک طرف سے اٹھا کر کے پھر دوسری طرف پلٹنا کتنا آسان ہے؟ اس سے زیادہ آسان اللہ کو دنیا میں چلنے والے حالات کو بدلنا اس سے زیادہ آسان ہے۔ اللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات ہمارے خلاف چل رہے ہیں، تو جتنا وہ روٹی پلٹنے میں جتنا وقت نہیں لگتا ہے، اس سے بھی کم وقت میں اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے حالات بدل سکتے ہیں۔ اس پر ہمارا ایمان ہے اللہ کی ذات پہ۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ حالات ہماری مخالفت میں بن رہے ہیں، اس کو موافقت میں کرنے کے لیے اللہ کے پاس کوئی بہت بڑی کیا کہتے ہیں منصوبہ بندی کی، بہت بڑی گویا کہ رائے مشورے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا معاملہ تو آپ نے سورہ یاسین میں پڑھا ہے، انما امرہ، اس کا معاملہ تو ایسا ہے، اذا اراد شیئا، وہ کسی چیز کے بارے میں، کسی فیصلے کے بارے میں ارادہ کرتا ہے تو وہ ادھر ارادہ کرتا ہے ادھر وہ عمل ہو جاتا ہے۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان حالات میں ہمارا طرز اور ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ رویہ اللہ نے آیت میں بیان کیا ہے۔ بہت عجیب بات بتائی اللہ نے۔ آپ کہہ دیجئے یہ جو لوگ ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں نا اپنی زبان سے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان والے لوگ ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ہم لوگ، رسول کے لیے جان حاضر ہے ہماری صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کی حرمت میں مر مٹنے کے لیے تیار ہے، جن کا یہ دعویٰ ہے زبان سے، جو کہتے ہیں کہ دین پر اگر آنچ آئی تو ہم اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے، ایسے دعوے کرنے والوں سے کہو کیا ان کان آباؤکم، تمہارے والدین، تمہارے ماں باپ، او ابناؤکم، تمہاری اولاد، تمہارے اپنے بچے، وَإِخْوَانُكُمْ، تمہارے بھائی بہن، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، قبیلہ، تمہاری برادری، وَأَمْوَالُ، اور تمہارا مال، جس کو تم نے تمہارے قول کے مطابق گاڑے پسینے سے کمایا ہے، تم کہتے ہو کہ خون پسینہ ایک کر کے میں نے پائی پائی جمع کی ہے، اقترفتموہا، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جملہ استعمال کیا ہے کہ وہ مال جن کو تم نے پوری محنت لگا کے کمایا ہے، جان بھی لگائی، مال بھی لگا، اپنا وقت بھی لگایا، جان بھی لگائی، سب کچھ لگا کے جس مال کو تم نے جمع کر کے رکھا ہے، اور وہ مال کے گھٹنے اور کم ہونے کا ڈر تمہیں ہمیشہ لگا رہتا ہے، کہیں بیلنس کم نہ ہو جائے۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا،
تمہارا کاروبار، تمہارا سورس آف انکم اینی وے، چاہے وہ جاب ہو، چاہے تمہاری کھیتی باڑی ہو، چاہے تمہارا سیلف آن بزنس ہو، جو بھی تمہارے سورس آف انکم ہے، وہ سورسز جہاں سے تم مال حاصل کر رہے ہو، وہاں پر لاس ہونے کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے ہمیشہ. بزنس میں لاس ہونے کا ڈر لگا رہتا ہے. وہ بزنس وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، کیا اللہ تعالیٰ نے نفسیاتی بات کہی ہے؟ ظاہر بات ہے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ اگر ہماری نفسیات کو سامنے رکھ کر کے اگر ہماری تربیت نہ کرے تو کون کرے گا؟ اور تمہارے وہ گھر جو تمہیں بہت پسند ہے، تم کھڑے رہ کے بناتے ہو، ایک ایک چیز کو ٹھیک ٹھیک سیٹ کرتے ہو، تمہارے وہ گھر جو ظاہری طور پہ تم کو ایسا لگتا ہے، تم ایسا گھر بناتے ہو کہ جیسے میں گھر میں آؤں تو مجھے سکون محسوس ہو، تمہارے وہ گھر. یہ اتنا سب بتا دیا. یہ ساری چیزیں اگر جو جملہ ہے نا، یہ بہت خطرناک جملہ ہے، وارننگ کا لفظ ہے. اگر یہ ساری چیزیں تمہاری اولاد سے لے کر کے تمہارے کاروبار تک، تمہارے رشتہ داروں سے لے کے تمہارے گھروں تک جتنی چیزیں بیان کی گئی ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں اور لوگ اگر تمہیں اللہ سے، نمبر 1، نمبر 2 اللہ کے رسول سے، نمبر 3 اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو مکمل طور پر لگا دینے کے سلسلے میں، اس کو جہاد کے لفظ سے جہاد کا لفظ استعمال کیا ہے. اگر اللہ رسول اور دین کے لیے اپنے آپ کا سب کچھ لٹا دینے کے مقابلے میں اگر یہ اوپر کے لوگ اور اوپر کی چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے کسی آپ کے لیے حکم کے آنے کا انتظار کرو. پھر فتربصوا، کہ اللہ کی کوئی پکڑ آ جائے اور تمہیں صفحہ ہستی سے ختم کر دیا جائے. فتربصوا حتی یأتی اللہ بامر، آگے اللہ نے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالی اللہ کے فرمان کا لحاظ نہ کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتے. مطلب یہ ہوا جن لوگوں کے دل و دماغ میں اللہ، رسول اور اس کے دین کے لیے سب کچھ لگا دینے کے مقابلے میں یہ چیزوں سے اگر محبت زیادہ ہے، بہت محتاج جملہ کہہ رہا ہوں میں، وہ قرآن کی زبان میں اللہ کا نافرمان بندہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کے دروازے ان لوگوں کے لیے بند ہیں. اب مجھے بتائیے، کیا ہمیں اچھا یہ تو کہنے کی آسان بات ہے کہ یہ کیا بات آپ پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ سے زیادہ محبت ہے یا اپنے کاروبار سے، رسول سے زیادہ محبت ہے یا اپنی کھیتی باڑی سے، اپنے گھروں سے، اپنے بیوی بچوں سے؟ یہ کوئی بات ہے؟ وہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جملہ اور وہ واقعہ، اللہ کے رسول نے فرمایا، ایک بتا حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے رسول میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں. اللہ کے رسول نے وہ کتنی؟ بہت محبت کرتا ہوں میں. کتنی؟ یہی سوال ہر کلمہ گو مسلمان سے ہے آج، جو کہتے ہیں کہ مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے، میرے دل میں اللہ کی بڑی عظمت ہے، میں کتنی؟ اللہ کے رسول سے بڑی محبت ہے مجھے، کتنی؟ اللہ کے دین کے لیے میں سب کچھ لگانے کے لیے قربان ہوں. کتنا لگانے کے لیے تیار ہے؟ کتنا؟ جو غزوہ تبوک میں حضرت عمر سے اللہ کے رسول نے پوچھا عمر کتنا لے کے آئے، کیا لے کر آئے؟ تو کہا کہ پورا جتنا مال تھا میرا اس کا آدھا لے کے آیا. حضرت ابو بکر سے پوچھا ابو بکر کیا چھوڑ کر آئے؟ کیا چھوڑ کر آئے؟ ہر ایک سے پوچھا کیا لے کر آئے؟ ابو بکر سے پوچھا کیا چھوڑ کر آئے؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا اسم اللہ و رسولہ، اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا، بس سب کچھ لے کے آیا. تو ہمارے سے بھی سوال ہے آج، ہم دین کے لیے لگانا چاہتے ہیں کتنا؟ اللہ کے دین سے محبت ہے کتنی؟
اللہ کے رسول پوچھ رہے تمہیں مجھ سے محبت ہے تو کتنی؟ دنیا میں جتنے لوگ ہیں تمام لوگوں سے زیادہ، بیوی بچے سب لوگوں سے زیادہ آپ مجھے محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ اللہ کے رسول نے سوال پلٹ کے کیا، کیا تمہیں مجھ سے جو محبت ہے اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہو؟ تو حضرت عمر تھوڑا سا توقف کرنے کے بعد میں کہا کہ ہاں اللہ کے نبی، مجھے آپ اپنی جان سے زیادہ محبوب ہیں۔ اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا الآن یا عمر، ہاں اب تم مومن ہو، اب تم مومن ہو۔ ہمارے لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر پوری زندگی یہود کے طرز پہ گزارنے کے باوجود ہم اللہ کے رسول کے ساتھ میں جنت میں جمع کیے جائیں گے، اور عمر اپنے جان سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت کرنے کے بعد میں وہ مومن ہے، اور ہم صرف کلمہ پڑھنے کے بعد پوری زندگی یہود و نصارہ کے طریقے پر زندگی گزاریں تب بھی ہم مومن ہیں۔ فلسطین کا معاملہ جو چل رہا ہے، لوگ اس پہ کہہ رہے کہ ان کے پروڈکٹ کو بائیکاٹ کیا جائے، ٹھیک ہے کیجیے، لیکن ہماری پرسنل لائف، کیا وعدہ خلافی کرنا یہود کا عمل نہیں ہے؟ ایک کی غیبت دوسرے کے سامنے کرنا یہود کی صفت نہیں ہے؟ اختلاف و انتشار، ایک دوسرے کے خلاف محاذ کھڑا کرنا یہود کی صفت نہیں ہے؟ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ایک دوسرے کے محاذ کھڑے کرنا یہود کا طرز نہیں ہے؟ جنتی ہونے کا حقدار صرف اپنے کو سمجھنا اور باقی سب کو جہنمی سمجھنا، سب کو گمراہ سمجھنا یہود کا طریقہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے بائیکاٹ کرنے کی ضرورت ہے، ان اعمال اور ان صفات سے پہلے اپنے آپ کو باہر نکالنے کی ضرورت ہے۔ ہر آدمی ہم میں سے یہ سمجھتا ہے کہ میں جنتی ہوں، دوسرے فرقے والے گمراہ ہیں، ہر ایک طبقہ یہ کہتا ہے۔ پہلی چیز جو ان حالات میں ہمیں کرنے کی ہے، پریکٹیکل اللہ، رسول اور دین کی محبت ان تمام چیزوں اور لوگوں سے زیادہ ہمارے دل میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو ان آیتوں میں بیان کی گئی ہے۔ چاہے وہ اولاد ہو، والدین ہو، خاندان، رشتہ دار، دوست احباب، ان سے محبت کریں گے ضرور، ان کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کریں گے ضرور، لیکن اتنی محبت نہیں کہ وہ محبت ہمیں اللہ کی ذات سے غافل کر دے، اللہ کی نافرمانی پر آمادہ کرے۔ اگر ہماری اولاد کی اتنی محبت مجھ پر غالب ہے کہ میں اس کی محبت میں اللہ کا حکم توڑ رہا ہوں، اس کے لیے حکم ہے کہ اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اللہ کی پکڑ کا انتظار کرو۔ پھر لوگوں کی اتنی محبت دل میں بیٹھ گئی کہ رسول کے طریقے سے کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن قوم اور سماج سے اپنے آپ کو ہٹانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے کا انتظار کریں۔ پھر ایک یہ دوسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی، تمام مومنین کی مثال تمام ایک جسم کی طرح ہے۔ دوسرا عمل ان حالات میں، وہ تو ہمیشہ کے لیے ہے، لیکن موجودہ حالات پہلے سے کہیں زیادہ اس بات کا تقاضا کر رہے کہ ہم اپنی تمام تر اختلافات کے باوجود واحد کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے سائے تلے ایک ہو جائیں۔ میں نے بارہا کہا اس بات کو کہ ہمارے اختلاف کی وجوہات یہ مسلک، جماعت، فرقے، برادریاں نہیں ہیں۔ ہماری اختلاف کی بنیاد ہمارا ایگو ہے، ہمارا تکبر ہے، ہماری انانیت ہے، ہمارا گھمنڈ اور ہمارا کبر ہے، جو ہمیں ایک دوسرے سے ایک ہونے کے لیے آمادہ نہیں کرتا ہے۔ اگر آج بھی ہم ایک نہیں ہوئے تو مجھے بتائیے کہ کیا اس وقت ایک ہوں گے جب جبرائیل اللہ کے عذاب کا حکم لے کے زمین پہ نازل ہوں گے؟ آج بھی ہماری مسجدیں بٹی ہوئی ہے، آج بھی ہماری سوچ بٹی ہوئی ہے، آج بھی ہمارے سلام ایک دوسرے سے رکے ہوئے ہیں۔ وہ فلاں جماعت کے ہیں، وہ فلاں طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ فلاں مسجد سے، مسجد میں نماز نہیں پڑھ رہے، وہ مسجد میں نماز نہیں ہوتی ہے۔ اختلافات سے باہر آنا پڑے گا۔
ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ارے اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو. صحابہ کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم جانی دشمن تھے ایک دوسرے کے. اونٹ کے پانی پہلے اور بعد میں پلانے پر 40 سال تک جنگیں لڑا کرتے تھے تم لوگ. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، ہم نے اپنے رسول کے ذریعے سے قرآن مجید کی تعلیمات کے واسطے سے تمہارے دلوں میں پیار، محبت اور الفت ڈال دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر تم اللہ کی رحمت کے سائے تلے ایک دوسرے کے بھائی بن گئے. کیسے بھائی بنے؟ کیسے بھائی بنے؟ وہ غزوہ احد کا واقعہ آپ کے سامنے. ایک صحابی رسول زخمی حالت میں، موت و زندگی کی کشمکش میں ہے، کرا رہے ہیں، وہ پانی کرا رہے ہو. ان کے پاس ایک صاحب پانی لے کے آ رہے ہیں. پانی لے کے جیسے وہ مشکیزے کا منہ کھول کر ان کے منہ میں بھی ڈالنے والے، بازو سے ایک دوسرے مسلمان بھائی کی آواز ہے، وہاں جاؤ، مجھ سے پہلے ان کو پانی پلاؤ. یہ الفت اور محبت والی امت ہے، آپ ان کے وارث ہیں. آپ ہم وہاں جانے کے بعد میں وہ تفصیلی واقعہ آپ نے سنا ہوگا. وہاں جانے کے بعد ان کے منہ میں پانی ڈالنے سے پہلے بازو کی آواز سے، ان سے پہلے میں یہ نہیں چاہتا کہ میری موت سے پہلے یا وہ میرے سے ان سے پہلے میں پانی پی لوں. یہ کب پانی پینے کی بات ہے؟ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے کے وقت کی نہیں، میدان جنگ میں زندگی اور موت کی کشمکش کی حالت ہے. یہ پانی پلاؤ انہیں، پہلے انہیں پلاؤ، پہلے انہیں. وہاں جب جا کر کے دیکھے تو وہ بندے اللہ کے پاس جا چکے تھے، ریٹرن دوسرے کے پاس آ گئے، وہ بھی ان کی بھی روح چلی گئی، اور پہلے کے پاس آئے تو وہ بھی دنیا سے چلے جا چکے تھے. سبق دیا غزوہ احد کے شہداء صحابہ نے، سبق دیا. اتحاد یہاں تک ہونا چاہیے کہ اگر بغیر پانی پی کے اگر تمہاری موت آ جائے چلے گا، لیکن تمہارے دل میں ہمدردی تم اپنی ذات سے زیادہ اپنے بھائی کی ہونی چاہیے. ہمارا معاملہ ایسا نہیں ہے. آج ہمارا معاملہ اس کا الٹ ہے، اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر غزوہ بدر اور غزوہ احد کی طرح فرشتے نازل ہو. جب ایسی اخوت ہوگی، ایسی بھائی چارگی ہوگی جیسی صحابہ کی تھی، تو اللہ کی قسم جو فرشتے غزوہ احد اور بدر میں نازل ہوئے تھے وہ آج یہاں بھی نازل ہو سکتے ہیں. لیکن ہمارے اندر اللہ سے تعلق اور آپسی ہمدردی اور اخوت کا وہ نمونہ پیش کرنا چاہیے ہمیں جو صحابہ نے پیش کیا ہے. ہم اختلاف پر در اختلاف، ٹکڑی نہ ٹکڑی اپنے بڑھتے جا رہے ہیں، اور پھر اللہ سے امید کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد کیوں نہیں کر رہا ہے. اس کا جواب اس آیت میں دیا گیا ہے. تو دوسرا کام ہمیں اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنا. تیسری اور آخری بات، جو ابھی کچھ دن گزر گئے، ایک تہوار گزرا، کچھ مسلمان ساتھیوں کو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے مسجد کی طرف سے کچھ جگہوں پر آرتیاں کی، آرتیاں اتاری. انہوں نے کیا ہے یہ؟ ارے مسلمان مذہبی روادار ضرور ہے، لیکن یہ رواداری کہ ہم شرک کریں، اس کی کوئی گنجائش شریعت میں نہیں ہے. میں نے اس سے پہلے ایک اصول دیا تھا، فالو ون اینڈ ریسپیکٹ آل. ایک کی اقتداء اور اتباع، احترام سب کا کیجئے، احترام سب کا کیجئے. لیکن یہ کیا بات ہو گئی کہ ہم نے اپنے عقیدے سے ہی سمجھوتا کر لیا، عقیدہ توحید کو ہی بالائے طاق رکھ دیا ہم نے. تو پھر ہمارے پاس بچا کیا؟ آپ ملیے، دوستانہ تعلقات قائم کیجئے، انسانی بنیادوں پر ہمدردی قائم کیجئے، انسانی بنیادوں پر ایک دوسرے کا تعاون ضرور کیجئے، انسانی فوز و فلاح کے سلسلے میں ضرور پروگرام لے لیجئے. لیکن مذہبی بنیاد پر وہاں جا کر باقاعدہ آرتی اتارنا، یہ تو عبادت کا حصہ ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا آج وہ جملہ کہتے ہوئے، قل یا ایھا الکافرون، اے اللہ کا انکار کرنے والوں، یہ کلیئر اعلان سن لو، لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، نہیں کر سکتا. اور آخر میں ایک آسان جملہ بتا دیا سب کے لیے، لکم دینکم ولی دین، آپ کے لیے اپنا دین ہے، آپ عمل کیجئے. ہم کوئی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مذہبی تہوار مت منائیے،
آپ فلاں چیز مت کیجئے، نہیں آپ کیجئے، لیکن ولی دین، لیکن ہم اپنے دین پر مضبوطی کے ساتھ عمل پیرا رہیں گے۔ یہ اصل میں ہو رہا ہے خوف کی وجہ سے، یہ ہو رہا ہے اصل میں مایوسی کی وجہ سے، یہ ہو رہا ہے اصل میں احساس کمتری کی وجہ سے۔ اور یہ خوف، مایوسی اور احساس کمتری کی وجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان فرمائی کہ تمہارے اندر یہ خوف، احساس کمتری، بزدلی جو آئے گی، اس کی دو وجوہات ہوگی۔ ایک، دنیا کی اندھا دھند محبت ہوگی تمہارے اندر، اور تم موت کو، جو موت تمہیں اس دنیا سے تمہارے رب سے ملانے والی ہے، اس موت سے تم نفرت کرنے لگو گے، ڈرنے لگو گے۔ یہ دو چیزیں جس دل میں داخل ہو جائے گی، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، جس دل میں یہ دو داخل ہو گئے وہ بزدل ہو جائے گا، اس کے اندر احساس کمتری آ جائے گی، اور جب احساس کمتری ہوگی تو اس کو اپنے عقیدے و ایمان کی کوئی فکر نہیں ہوگی، بس وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا کہ ہم تمہارے وفادار ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، چاہے ہم اللہ کے غدار ہی کیوں نہ ہو، ہمیں اللہ کا وفادار بننا ہے۔ اور دوسرا، انسانوں کا خدمت گار اور ان کو نفع پہنچانے والا بننا ہے۔ بس یہ دو کرائٹیریا ہے مسلمان کے، ایک اللہ کا فرما بردار اور دوسرا انسانوں کا خدمت گار۔ اگر یہ دو چیزیں ہیں، دنیا کی بھی عزت و شرافت ہے، آخرت کی بھی عزت و شرافت ملے گی۔ اللہ پاک آپ کو مجھے قرآنی تعلیمات کے مطابق بالکل بے خوف ہو کر اللہ کی مرضیات کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔